الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ محرم کا ہے اور آخری مہینہ ذوالحجہ کا ہے۔ یہ مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ مہینہ بھی انتہائی برکت والا، حرمت والا اور عظمت والا مہینہ ہے۔ ذوالحجہ کے معنی ہے حج کرنے والا مہینہ، حج کرنے کا مہینہ، ذوالحجہ حج کرنے والا مہینہ۔ اسلامی سال میں یہ آخری سال ہے۔ جب بھی ہماری زندگی میں ذوالحجہ آئے تو ہم یہ سوچا کریں، سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے ایمان اور عافیت کے ساتھ ایک سال اور عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنا جائزہ بھی لینے کی ضرورت ہے کہ اس سال میں نیکیوں میں کتنا اضافہ ہوا اور گناہوں میں کتنی کمی ہو سکی، اور اگر خدا نخواستہ نیکیوں میں اضافہ نہیں ہوا تو اس پہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور گناہوں میں اضافہ ہوا تو اس کو چھوڑ کے استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں جیسے بھی جون گزرا تو جون کے مہینے میں فائنینشیل ایئر جو ہے وہ کلوز ہوتا ہے، اور سب ادارے، سب لوگ اپنا اپنا آڈٹ کرتے ہیں، حساب کرتے ہیں۔ انفرادی سطح پر بھی ہوتا ہے اور حکومتی سطح پر بھی ہوتا ہے، باقاعدہ بجٹ پیش کیا جاتا ہے، اگلے سال کے لیے پلاننگ کی جاتی ہے۔ تو جب بھی ذوالحجہ کا مہینہ آئے تو ہم اپنا ہی آڈٹ کریں کہ پچھلے سال میں ہم نے کیا کیا، اور آئندہ سال کے لیے پلاننگ کریں کہ آگے آنے والے سال کو پہلے سے بہتر گزارنا ہے، آخرت کی تیاری میں اضافہ کرنا ہے۔ جب یہ انسان سوچتا ہے اور اپنے حساب کتاب کو لگانا شروع کرتا ہے تو اس کو فکر پیدا ہوتی ہے، قضا نمازیں اگر باقی ہیں تو زندگی کا ایک سال اور گزر گیا، اب کب ادا کریں گے؟ تو ہم ان چیزوں کو سوچتے رہیں تاکہ آسانی ہو جائے۔ تاہم یہ جو ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اس کے اندر ایک تو پورا مہینہ یہ بڑی عزت والا، حرمت والا ہے۔ دوسرا، اس مہینے کے جو پہلے 10 دن ہیں، 10 ایام، یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ عشرہ ذوالحجہ ان کو کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر ایک قربانی کا عمل ہوتا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد اور ان کی سنت کو پورا کیا جاتا ہے، اور حج کا عمل ہوتا ہے جو ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور مکہ مکرمہ میں آ کر اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں اور حج ادا کرتے ہیں۔ تو اس مہینے میں بہت ساری برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ مسلمانوں کی سال میں 2 عیدیں آتی ہیں۔ ایک عید آتی ہے رمضان کی عبادت کی تکمیل کے بعد، ایک روحانی تربیتی پروگرام کے بعد مسلمانوں کو عید کا حکم دیا جاتا ہے کہ اب تم اللہ کا شکر ادا کرو اور عید مناؤ۔ اور جو دوسری عید ہے عید الاضحیٰ، یہ کب آتی ہے؟ عشرہ ذوالحجہ کے بعد آتی ہے، اور اس طرف دیکھیں مکہ مکرمہ کی طرف تو حج بیت اللہ کے بعد آتی ہے۔ 9 تاریخ کو انسان حج کر کے جو ہے وہ حج کے رکن اعظم کو ادا کر لیتا ہے، تو 10 تاریخ کو یہ عید کا دن ہوا کرتا ہے جس میں انسان قربانی کرتا ہے اللہ کے نام کے۔ تو یہ دونوں ہماری عیدیں، اس سے پہلے دونوں طرف ایک خاص عبادت، الگ الگ موقعوں کی خاص عبادات ہیں۔ یہ جو مہینہ ہے ذوالحجہ کا، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے حج کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ اس وقت زمانہ اسی حالت پر گھوم کر واپس آ گیا ہے جیسا کہ اللہ نے پیدا کیا تھا۔ کچھ مشرکین مکہ، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ مہینوں میں آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ یہ جو 4 مہینے ہیں نا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ حرمت والے 4 مہینے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں لڑائی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی، لڑائی ان کے ہاتھ نہیں ہوتی تھی۔ تو وہ لڑنے والے لوگ تھے، گھر بیٹھے انہیں سکون نہیں آتا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ مہینوں کو آگے پیچھے کروا لیا کرتے تھے کہ نہیں، یہ
اب محرم کا نہیں ہے، اب یہ سفر کا ہے، محرم بعد میں آئے گا، جب ان کا لڑنے کا دل کرتا کہ نہیں یہ مہینہ جو ہے رجب کا نہیں ہے، یہ اب رمضان کا آ گیا، رجب اس کے بعد آئے گا، اس طرح آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ امت کو بتا دیا کہ اس وقت زمانہ ٹھیک اسی ترتیب پر ہے جس وقت اور جس طریقے سے اللہ رب العزت نے زمانے کو بنایا تھا، اور 1 سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، اور اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، جس میں 3 مہینے مسلسل ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ تینوں مہینے ایک ساتھ ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ 1 مہینہ رجب کا ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہے۔ انتہائی واضح طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیل سے بیان کر دیا کہ ایک تو دن اور رات اسی پوزیشن پر آ گئے، اور یہ 4 مہینے خوب عزتوں والے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر ہی فرمایا کہ خبردار، دنوں میں سب سے زیادہ عظمت اور حرمت والا یہ دن تمہارا یہ دن ہے، مہینوں میں سب سے زیادہ عظمت حرمت والا مہینہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اور فرمایا خبردار، تمام شہروں میں زیادہ عظمت اور حرمت والا تمہارا یہ شہر مکہ مکرمہ ہے۔ اور آگے فرمایا خبردار، یعنی سمجھ لو، جان لو، آگاہ رہو، تمہارے خون، تمہارے مال اور تم پر ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے اس دن کی عزت ہے، اس مہینے کی عظمت ہے، اس شہر کی عظمت ہے۔ اور آگے فرمایا خبردار، کیا میں نے تمہیں اللہ کا حکم پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ پہنچا ہی نہیں دیا بلکہ آپ نے حق ادا کر دیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو گواہ بنایا، اے میرے اللہ، اللہم اشہد، تو گواہ رہنا۔ تو اس اعتبار سے بھی اس مہینے کو ایک فضیلت یہ ملتی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اندھیرے میں نہیں، دن کی روشنی میں، تنہائی میں نہیں، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی موجودگی میں گواہی لی تھی کہ کیا میں نے تمہیں اللہ کا دین پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا آپ نے پہنچا دیا۔ تو یہ بھی اسی مہینے میں واقعہ ہوا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ تمام مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے، اور تمام مہینوں میں زیادہ معظم اور مکرم ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ یہاں سے بھی اس مہینے کی عزت اور عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ جو مہینے اللہ کے نزدیک عزت والے ہوں، حرمت والے ہوں، ان کے اندر عام عبادات کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ رمضان کی فضیلت اپنی جگہ الگ ہے، وہ ایک خاص فضیلت کے ساتھ ہے، لیکن ان 4 مہینوں کی جو فضیلت ہے باقی مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور ان مہینوں میں ثواب تمام عبادات کا بڑھ جایا کرتا ہے، اور جہاں ثواب بڑھتا ہے وہاں نیکی گناہ کرنے کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو ان 4 مہینوں میں جو حرمت والے مہینے اور زیادہ کوشش کر کے گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی اس پہلے عشرے کی ذکر کیا گیا، فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، جفت اور طاق کی۔ اللہ رب العزت نے فجر کی قسم کھائی، 10 راتوں کی قسم کھائی، جفت اور طاق کی قسم کھائی۔ فجر سے مراد تو نماز فجر، 10 راتیں یا عشرہ ذوالحجہ کی جو 10 راتیں ہیں جو شروع ہونے والی ہیں، ان راتوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جس طرح شب قدر کی اہمیت ہے، اسی طرح ان راتوں کی بھی بہت اہمیت ہے۔ یہ عبادت والی راتیں ہیں، عبادت والے دن ہیں۔ طاق اور جفت سے کیا مراد ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا طاق کہتے ہیں 1 3 5 7 9، اور جفت 2 4 6 8 10۔ تو طاق سے مراد عرفہ کا دن ہے، وہ 9 تاریخ کا دن ہوتا ہے، اور 10 یہ جفت ہے، یہ عید کا دن ہے۔ تو اللہ رب العزت نے عرفہ کے دن کی بھی قسم کھائی اور عید الاضحیٰ کے دن کی بھی قسم کھائی۔ یہ عشرہ ذوالحجہ اتنا برکت والا ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک اعمال اللہ کے یہاں ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ ان 10 دنوں میں جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں اللہ کو بہت محبوب۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اس سے بھی زیادہ افضل ہیں، مگر وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں نکلا، مال بھی تھا، سواری بھی تھی، یہ سب کچھ ختم ہو گیا، خود بھی شہید ہو گیا، گھر واپس نہ آیا، وہ تو یقیناً اس سے بڑھ جائے گا، ورنہ باقی یہی افضل ہے۔ گویا یہاں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر کوئی مجاہد جہاد میں جا بھی رہا ہے تو جو ثواب اللہ وہاں اس کو عطا فرما رہے ہیں وہ بھی بہت بلند ہے، لیکن جو نہیں جا رہا، گھر بیٹھے ان دنوں میں ذکر کر رہا ہے، یہ بھی بہت بلند ہے۔
یہ سمجھانے کے لیے جو ہے نا یہ مثال دی جاتی ہے. جیسے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس وقت میری سنت مٹ رہی ہو یا مٹ چکی ہو، اس وقت کوئی بھی میری سنت کو اگر زندہ کرے گا 100 شہیدوں کے برابر اجر پائے گا. یہاں سے کیا مراد ہے؟ 100 شہیدوں کا مقام، شہید کا جو مقام ہے تو بہت بلند ہے، اس کو مقام وہ نہیں مل رہا، اجر وہ اللہ عطا فرما رہا ہے. تو مقام اور اجر یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. شہید کا مقام شہید ہی کو ملے گا، لیکن بعض مرتبہ اللہ رب العزت اجر کے بارے میں فرما دیتے ہیں حدیث کے اندر جس طرح آیا کہ 100 شہیدوں کا جو اجر ہے وہ ملے گا. تاہم جو شہید کی عظمت اور مقام ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے. ان 10 دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو 10 دن اب شروع ہونے والے ہیں ان میں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1 بات، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی دن اللہ کے نزدیک ان دنوں سے زیادہ عظیم اور پسندیدہ نہیں کہ جن میں کوئی عمل کیا جائے. فرمایا کہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں تم تحلیل، تکبیر اور تحمید کی کثرت کیا کرو. تحلیل کسے کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. اور تکبیر سے مراد کیا ہے؟ اللہ اکبر. تحمید الحمدللہ. اور تسبیح سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے بول خوب زیادہ بولا کرو. تکبیر، تحمید، ان کی طرف فکر کیا کرو. ایک چیز میں ویسے ہی یہاں ذکر کرتا ہوں، ہمیشہ پچھلے سالوں میں بھی کرتا رہا. ان 10 دنوں میں ہم کوئی ٹارگٹ بنا لیں. مثال کے طور پر ہم ایک ٹارگٹ بنائیں کہ ان 10 دنوں میں ہم 70,000 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھیں گے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 10 15 20 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں. پھر 10 15 یا 20 کے بعد 1 2 دفعہ پورا پڑھ لیں. اس طریقے سے ہم کوشش کر کے ان 10 دنوں میں ٹارگٹ بنا لیں اور 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ لیں. پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس 70,000 کا ان 10 دنوں سے تعلق کوئی نہیں ہے، جب بھی کوئی پڑھ سکتا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اگر انسان کوئی ٹارگٹ بنا لے، کسی چیز کو اپنا لے نا کہ مجھے یہ کرنا ہے، وہ آسان ہو جاتی ہے. 70,000 کی فکر کیوں؟ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان اگر 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ لے گا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی. ایک محدث سے ان کو یہ حدیث پہنچی ہوئی تھی، تو ایک مرتبہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں ایک شخص جس کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ کشف رکھنے والا ہے، تو اس کے بعد بیٹھے دیکھا تو وہ پریشان تھا. اس سے پوچھا بھی کیا ہوا؟ نے کہا میری ماں جو ہے وہ جہنم کے عذاب میں گرفتار ہے، میں اس لیے تکلیف میں ہوں. انہوں نے اپنے دل میں 70,000 کا ایک نصاب ان کے پاس پڑا ہوا موجود تھا جو انہوں نے ابھی کسی کو ہدیہ نہیں کیا تھا. ان کا معمول ایسا محسوس ہوتا ہے اس طریقے سے تھا کہ 70,000 پڑھتے، پھر 70 پڑھتے، پھر 70 پڑھتے، کسی نہ کسی کو ایک نصاب ہدیہ کرتے رہتے. کہتے ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے اس نوجوان کو جو پریشان تھا اس کی ماں کو ہدیہ کر دیا. تھوڑی دیر بعد وہی نوجوان بڑا خوش. پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ بھائی میری ماں کی مغفرت ہو گئی ہے، تھوڑی دیر پہلے وہ جہنم میں تھی، ابھی اللہ نے جنت عطا کر دی. تو 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ کر اپنے کسی ایک مرحوم کے لیے ہم ترتیب بنا لیں، اپنے لیے بھی رکھیں. تو ان 10 دنوں میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ ان 10 دنوں میں ضروری نہیں ہے کہ یہ ہم نے کرنا ہے، لیکن ایک انسان عادت بنا لیتا ہے، بڑا آسان ہو جاتا ہے. تو ہم ایک ٹارگٹ بنا کے نا ہر شخص ان 10 دنوں میں 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ لے. تو نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ اس میں تکبیر کی، تحمید کی کثرت کیا کرو تو وہ بھی ہو جائے گی اور ساتھ یہ بھی ہو جائے گا. بھائی مرنا تو ہے نا، تو آخرت کی تیاری ہم ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں. اور ویسے بھی ایک جنرل بات کروں، جب یہ بات آ ہی گئی، موضوع آ ہی گیا، تو اس میں ایک پوائنٹ اور بھی ہے. ہم اپنے اعمال کو اگر مقرر کر لیں نا بعض چیزوں کے ساتھ تو بڑی آسانی ہوتی ہے. اس اتوار کو کراچی میں بیان کیا جنت کے اوپر، جنت کی نعمتوں کا. تو پھر ایک دم خیال آیا کہ یار میں جنت کی دعا کہاں مانگتا ہوں اللہ سے، میں تو جنت کی دعا ہی نہیں مانگتا، مانگنی چاہیے. ایک شرمندگی سی محسوس ہوئی، پھر مانگا. اچھا خیر، آج صبح جب میں واش روم جانے لگا تو دعا پڑھی تو مجھے ایک دم ریئلائز ہوا کہ واش روم ٹوائلٹ جانے سے پہلے میں دعائیں پڑھتا ہوں جو وضو سے پہلے کی ہیں، جو ٹوائلٹ جانے سے پہلے کی ہے وہ بھی پڑھتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ایک دعا اور مانگتا ہوں، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار. اور یہ پتہ نہیں برسوں ہو گئے
جب میں ٹوائلٹ جاتا ہوں، دن میں 2 4 5 7 دفعہ جانا ہی ہوتا سب نے، تو ایک عادت بن گئی، پہلے سے یہ دعا مانگ رہا ہوتا ہوں. پھر مجھے خیال آیا کہ میں تو روز اللہ سے جنت مانگتا ہوں، میں روز جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، تو مجھے احساس بھی نہ ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے نا دل میں بات پیدا ہوئی، تو ہم اگر کوئی اپنا عمل بنا لیں نا ایسا کہ بھئی وضو کے بعد یہ، وضو سے پہلے یہ، نماز کے بعد یہ، نماز سے پہلے یہ، سونے سے پہلے یہ، سونے کے بعد یہ تمام اعمال سنتوں میں ملتے ہیں، تو ہم کچھ دعائیں، کچھ سنتوں کو جمع کر کے موقع بموقع پابندی سے کریں، پتہ ہی نہیں چلتا اور بغیر محنت کے بہت کچھ ہو جاتا ہے، بغیر محنت کے. اب جیسے نمازوں میں جو نفل نماز کا سجدہ ہوتا ہے نا، اس میں ایک دعا میں پابندی سے مانگتا ہوں، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو ہم اٹھا نہ سکیں، مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے. ہوا کیا تھا، کافی عرصہ پرانی بات ہے، میں ایک بزرگ کے پاس حاضر ہوا، تو میں نے کہا حضرت کام بڑھتے جا رہے ہیں، برانچز بھی بڑھ رہی ہیں، طلباء طالبات کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، ساتھ اخراجات بھی بہت بڑھتے جا رہے ہیں، تو مشکل ہو جاتا ہے بعض دفعہ، جیسے ہی پہلے آنے لگتی ہے تو پھر سوچیں آنے لگتی ہے کیا کریں کیسے کریں، تو مسائل ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ دعا کا اہتمام کرو، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. تو پھر میں نے اس کو نفل نماز کے سجدے کا حصہ ہی بنا لیا. جب اللہ سے مانگنا ہے تو نفل سب سے اچھی بات ہے کہ سجدے میں انسان اللہ سے مانگ لے، تو ایک دعا ہے وہ ایک حصہ بن گیا میری روٹین کا، اب وہ خود بخود آٹومیٹک چل رہی ہے. کچھ دن یاد رکھنی پڑتی ہے، بتکلف ہوتی ہے، پھر ہر کام آٹو پہ چلا جاتا ہے، خود بخود ہوتا ہے. تو اس طرح بہت سارے معاملات ایسے کر سکتے ہیں ہم. تو چیزوں کو دیکھ کے جو سنت کے مطابق ہوں، شریعت کے اندر ہوں، اس کو ہم ٹائمنگ کے ساتھ اپنے کاموں کے ساتھ طے کر لیں نا. کھانا ہم نے کھانا ہی کھانا ہے، بھئی فلانی دعا میں کھانے سے پہلے مانگوں گا، کھانے کے بعد مانگوں گا. اس طریقے سے بہت ساری آسانیاں ہو جاتی ہیں اور بغیر محنت کے عمل زندگی میں آ جاتا ہے. اور حدیث کے اندر آتا ہے عمل اللہ کو وہ بہت پسند ہے جو مداومت کے ساتھ ہو، پابندی کے ساتھ ہو، چاہے تھوڑا ہو. تو یہ جب صبح مجھے خیال آیا نا، میں نے کہا چلو یہ باتیں کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ ہو جائے اور اس کا ثواب بھی میرے کھاتے میں آنا شروع ہو جائے. اچھا بہرحال ان 10 دنوں میں جہاں ہم نے تکبیر، تحمید وغیرہ کی کثرت کرنی ہے، وہاں اور کیا کریں؟ وہاں غیر ضروری تعلقات کو چھوڑیں اور موبائل کو چھوڑیں. ان 10 دنوں میں کوشش کریں موبائل اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا کم استعمال کریں، تب ہی آپ کے نامہ اعمال میں کو اعمال درج ہوں گے. ورنہ تو خالی لکھا ہوگا سینڈ فارورڈ، ادھر سے ریسیو کیا ادھر سے فارورڈ کیا. اور کیا ہوگا؟ سینڈنگ اور فارورڈنگ کے علاوہ اور کیا ہوگا؟ اگر کچھ اعمال نامے میں نیکیاں لکھوانی ہے تو تھوڑا سا اس کو روکنا پڑے گا، پھر ہی ہوگا. کچھ عرصہ پہلے خاتون عمرہ کر کے واپس آئیں تو کہنے لگی حضرت پہلے بھی میں عمرے پہ گئی تھی، ابھی اللہ نے دوبارہ جو ہے نا وہ توفیق عطا فرمائی، اب میں دوبارہ گئی. لیکن کہا کہ حضرت پہلے اور دوسرے عمرے میں بہت فرق تھا. پہلے عمرے میں اعمال بہت زیادہ تھے اور دوسرے کے عمرے کے اندر اعمال بہت کم ہو گئے. وجہ کیا تھی؟ یہ موبائل شریف. موبائل ہاتھ میں تھا تو حرم میں بھی ہاتھ میں، ہوٹل میں بھی ہاتھ میں، دل ہی نہیں کرتا طواف کو، دل ہی نہیں کرتا قرآن کو، دل ہی نہیں کرتا وہ لگے میں. تو ہم ان 10 دنوں میں اگر کثرت سے عبادت کرنا چاہتے ہیں تو موبائل کو تھوڑا چھوڑنا پڑے گا، پھر ہوگا. تو ہاتھ کی ہتھ کڑی بن جاتی ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک اور حکم ان 10 دنوں سے متعلق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن ان 10 دنوں میں نہ کاٹے جب تک کہ قربانی ہو نہ جائے. تو یہ تو حدیث کا مفہوم آپ کو عرض کیا. اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلات سمجھ لیجئے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے، اللہ کے قرب، اللہ کے قریب کرنے والا عمل ہے. کسی وجہ سے کوئی یہ نہ کر سکا تو انشاءاللہ گناہ نہیں ملے گا لیکن بڑی خیر سے محروم ہو جائے گا. اچھا جو حج پہ جانے والے لوگ ہیں وہ کیا کریں؟ بھئی وہ یکم ذوالحجہ سے پہلے ناخن بال وغیرہ کاٹ لیں اور جب حج کے لیے دوبارہ احرام باندھیں پھر وہ کاٹیں، حالانکہ ان کی قربانی ابھی نہیں ہوئی، کیونکہ احرام سے پہلے بھی صفائی کرنا اور ناخن وغیرہ کاٹنا یہ مستحب عمل ہے. تو انہوں نے حج کرنا ہے، وہ بہت بڑی عبادت ہے،
تو وہ ذوالحجہ سے پہلے بھی کاٹ لیں اور حج کا احرام باندھنے سے پہلے بھی کاٹ لیں، وہ ان کی قربانی بعد میں ہونی ہے۔ رہ گئے ہیں یہاں لوگ جو نہیں جا رہے اس سال حج پہ، یہ کیا کریں؟ جنہوں نے تو قربانی کرنی ہے وہ تو اس کی کوشش کریں کہ ضرور ایسا کریں، جنہوں نے نہیں کرنی وہ بھی ایسا کر لیں، کوئی منع نہیں ہے، مشابہت مل جائے گی ان کو قربانی کرنے والوں کے ساتھ۔ اور ان دونوں کو جو حج نہیں کر رہے، کوئی قربانی کر رہا ہے، غریب ہے قربانی نہیں کر پا رہا، ان دونوں کو مشابہت مل جائے گی حجاج کے ساتھ۔ وہاں بیٹھے اللہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ اور یہاں ذوالحجہ کے دنوں اور راتوں میں یہاں والوں کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرتے رہیں، تو مشابہت مل جائے گی۔ تاہم کوئی آدمی ایسا ہے کہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا اور اس نے بھی بال وغیرہ نہیں کاٹے تھے، لیکن 40 دن اس کے پورے ہو رہے ہیں، بال وغیرہ ناخن وغیرہ نہیں کاٹے ہوئے، تو وہ پھر اس چیز کو پہلے پورا کرے۔ ناخن اور بالوں کی جو صفائی ہے بہت زیادہ لیٹ اگر کرنا ہو تو 40 دن ہے، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں۔ اور جتنے زیادہ ناخن بڑے ہوں گے، جتنی صفائی کم ہوگی، اتنی بیماریاں بڑھیں گی۔ تو ہم ناخن بڑے ہوں، کھانا کھائیں گے تو ہر نوالے کے ساتھ بہت سارے جراثیم ہمارے اندر جائیں گے، اس لیے ناخن کو کاٹنا، صاف رکھنا یہ ہائیجینک بھی ہے، سنت تو ہے ہی ہے، تو اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ عشرہ ذوالحجہ میں روزے رکھنا یہ بھی اللہ رب العزت کے یہاں بہت قبولیت کا معاملہ ہے۔ جو 10 تاریخ کا تو روزہ نہیں ہوتا، 10 ذوالحجہ تو عید کا دن ہے، عید کے دن روزہ نہیں ہوتا۔ جو پہلے دن ہیں ان میں تمام روزوں کی بڑی فضیلت، اور بالخصوص 9 ذوالحجہ کا جو روزہ ہے اس کی سب سے زیادہ خصوصیت ہے۔ 9 ذوالحجہ کا دن مبارک دن ہے، اس میں تمام حجاج ساری دنیا سے آ کے عرفہ میں جمع ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، زندگی کو نئے طریقے سے گزارنے کا عہد کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کی بے شمار مغفرت فرماتے ہیں۔ تو ان 9 ذوالحجہ کا جو دن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خوب مغفرت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ جو یہاں پر ہوگا تو وہ بھی اگر روزہ رکھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور زیادہ یہ مستفید ہوگا، اللہ اس کو مزید برکتیں عطا فرمائیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ 9 ذوالحجہ کے دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے قریب ہو جاتے ہیں اور فخر کے طور پر فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی میرے بندے کیا چاہتے ہیں۔ اور جو 9 ذوالحجہ کا روزہ ہے، یوم عرفہ کا جو دن ہوتا ہے، 9 ذوالحجہ کا روزہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس میں 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 1 سال پچھلا اور 1 اگلا۔ بہت کم ایسے اعمال ہیں جن میں اگلے آنے والے گناہوں کی معافی کا بھی وعدہ ہے، جن میں سے ایک یہ ہے 9 ذوالحجہ کا جو روزہ ہے، 9 تاریخ کا جو روزہ رکھ لے گا اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے، 1 پچھلا سال 1 اگلا سال۔ حاجی کیا کرے؟ جو حج پر آیا ہوا ہے وہ 9 ذوالحجہ کا روزہ نہ رکھے، اس کے لیے روزہ نہ رکھنا سنت ہے، اس نے اور بہت سارے اعمال کرنے، اگر وہ روزہ رکھ لے گا تو قوت نہیں رہے گی، ضعف آ جائے گا، وہ زیادہ اعمال کر نہیں سکے گا۔ تو حاجی 9 ذوالحجہ کا روزہ بالکل نہ رکھے، اس کے لیے سنت یہی ہے۔ اور جو باقی لوگ ہیں جو حج پہ نہیں گئے ہوئے وہ 9 ذوالحجہ کا روزہ ضرور رکھیں۔ امی عائشہ سے روایت ہے، فرمایا کہ سال بھر میں مجھے کوئی روزہ عرفہ کے دن کے روزے سے زیادہ محبوب نہیں۔ اچھا، یہ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی گناہوں کی معافی کا ہے نا، کہیں 2 سال، کہیں 1 سال، کہیں 80 سال، یہ صغیرہ گناہوں کے لیے ہے۔ کبیرہ گناہ کے لیے 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ گزشتہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے، شرمندگی کا احساس ہو اس کے اندر، اور اسی کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر کسی کا حق ادا کرنا ہے تو وہ ادا کرے، نماز قضا ہے تو نمازیں ادا کرنے کی فکر کرے۔ تو سچی توبہ کے لیے 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ پچھلے گناہوں کے اوپر اسے افسوس اور شرمندگی ہو، اور دوسری کے گناہوں کو فوراً چھوڑ دے، ترک کر دے، اور تیسری آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے۔ یہ 3 شرائط اگر ہوں گی تو اس سے تمام کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اچھا، عرفہ کے دن میں ایک نیا جھگڑا چل پڑا ہے، پہلے کبھی نہیں تھا، ابھی انٹرنیٹ کا دین بڑھتا جا رہا ہے اور لوگ گوگل سے، انٹرنیٹ سے اور
صحیح اور غلط بندوں سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے جو آ رہا ہے بس پڑھے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں، تحقیق کی فکر ہی نہیں کرتے۔ آج کل ایک پہلے رمضان میں کچھ اس طرح کے میسیجز چل رہے تھے، آج کل ایک اور چل رہا ہے جی فلاں دن فلاں وقت میں 447 دفعہ یہ پڑھ لو، اتنی دفعہ یہ پڑھ لو، اتنی دفعہ وہ پڑھ لو، اتنی دفعہ وہ پڑھ لو۔ وہ ساری یہ باتیں ٹھیک ہیں، ربی حب لی من الصالحین ایک دعا ہے اور کچھ اور کلمات ہیں، کلمات سارے صحیح ہیں، لیکن ان کلمات کو اس دن کے ساتھ اور اس وقت کے ساتھ قید کر کے پڑھنا، اس کے ساتھ کوئی فضیلت بھی جان لینا، یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات ہے۔ ایک دعا ہے ربی حب لی من الصالحین، اولاد کے لیے جب مرضی مانگ لے بندہ، اس کے لیے قرآن و حدیث میں کوئی قید نہیں ہے جی فلاں دن میں اس نماز سے اس نماز کے درمیان مانگنی ہے۔ جب اس کو قید کر دیتے ہیں نا، یہ مشکل ہو جاتا ہے، یہ بات غلط ہو جاتی ہے۔ تو اب کیا جھگڑا چل رہا ہے جی؟ جو انٹرنیٹ سے دین سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی 9 ذو الحجہ سعودی عرب میں چونکہ ایک دن پہلے ہوئی ہے تو ہم بھی اسی حساب سے کریں گے، اور جو علماء سے دین سمجھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی جس ملک میں آپ ہیں وہاں جس دن 9 ذو الحجہ ہوگی اسی دن 9 ذو الحجہ کا ثواب وہاں ملے گا۔ جس طریقے سے عید ہر شہر کی اپنے ملک کی اپنی اپنی ہو رہی ہے، جہاں چاند نکلا عید ہو گئی، اسی طرح نمازیں ابھی یہاں پہ 6:30 بج رہے ہیں، سعودی عرب میں تو ابھی 4:30 بج رہے ہیں، کہیں ابھی 9:30 بج رہے ہوں گے رات کے، کہیں 9:30 بج رہے ہوں گے صبح کے۔ تو جو سحری اور افطاری بھی ہم یہاں اپنے حساب سے کرتے ہیں نا، جب سورج غروب ہوتا ہے افطاری کر لیتے ہیں اور صبح سحری کر لیتے ہیں، تو باقی تمام کام جب ہم یہیں کے حساب سے کر رہے ہیں تو 9 تاریخ ہمارے حساب سے کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ تو جو انٹرنیٹ سے دین سیکھتے ہیں وہ جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں کہ جی وہاں 9 ہے تو یہاں 9 کیوں نہیں ہے؟ تو ہم تو 9 کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے وہاں کی 9 کے ساتھ اپنے آپ کو ملائیں گے، کیونکہ ٹی وی پہ اب سب نظر آ رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی وہاں 9 ہے تو یہاں بھی ہم نے وہ ثواب اسی وقت ہی حاصل کرنا ہے۔ تو بھئی ہمارے کہنے سے نہیں ملے گا، پاکستان میں جو 9 ہے چاہے وہ وہاں کی یہاں برابر ہے، چاہے ایک دن بعد ہے، کچھ بھی ہے، تو 9 تاریخ یہاں کی کیلکولیٹ کی جائے گی، وہاں کی نہیں، یہاں پہ رہتے ہوئے وہاں کی نہیں، وہاں والوں کے لیے وہاں، یہاں والوں کے لیے جو جہاں پر ہے۔ تو عشرہ ذو الحجہ میں ایک تو بات آ گئی کہ تمام دنوں کے روزے ہونے چاہیے، پہلے 9 میں سے 9 کے، اگر 9 نہ رکھ سکے 2 رکھ لے، 3 رکھ لے، 4 رکھ لے، 8 رکھ لے۔ اچھا ہاں، ایک اور بات یاد آ گئی الحمدللہ، جن مستورات کے یا مردوں کے قضا روزے باقی ہوں انہیں چاہیے کہ پہلے قضا روزوں کی فکر کریں، قضا پورے کر لیں، یہ بہت بڑی غنیمت ہے۔ اچھا اگر کوئی قضا ابھی نہیں رکھتا، قضا بعد میں رکھ لے اور نفل ابھی رکھ لے تب بھی گنجائش ہے، تب بھی ہو جائے گا۔ ابھی قضا رکھ لے تو بھی ٹھیک ہے، وہ کہ جی قضا میں بعد میں کر لوں گا، سردیاں آئیں گی تب رکھوں گا، ابھی میں یہ رکھ لوں نفل تو بھی ٹھیک ہے۔ لیکن ایک روزے میں دونوں کی نیت نہیں ہوگی، قضا اور نفل دونوں نیتیں جمع نہیں ہوں گی۔ جب نفل روزے کی نیت کر لی تو اس کو پورا کرنا ہے، قضا اگر کسی کے ہوں اور وہ قضا کی نیت کرے تو اس کو پورا کرنا ہے، تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اچھا جی، اسی ذو الحجہ کے مہینے میں ایک بہت خوبصورت عمل اور بھی ہے، وہ ہے ایام تشریق میں تکبیرات تشریق کا ادا کرنا۔ تکبیرات تشریق کسے کہتے ہیں اور ایام تشریق کون سے ہیں؟ ایام تشریق 9 ذو الحجہ کی فجر سے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ 13 ذو الحجہ کی عصر تک ہے۔ تکبیرات تشریق کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات تشریق ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایام تشریق کون سے ہیں؟ 9 ذو الحجہ کی صبح فجر سے شروع ہوں گے، 23 نمازیں، 9، 10، 11، 12، 4 دن ہو گئے، ہر دن کی 5 نمازیں 20 ہو گئیں، 3 اور جمع کریں گے 13 کی، فجر، ظہر اور عصر۔ 9 کی فجر سے شروع ہو کے 13 کے عصر پہ یہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ یہ جن گنتی کے چند دن ہیں، ان میں اس ذکر کا بڑا فائدہ ہے، اللہ کے ہاں بہت قرب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اچھا یہ ہر ایک کے اوپر واجب ہے، کوئی مقیم ہے، غیر مقیم ہے، حاجی ہے، غیر حاجی ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، شہری ہے، دیہاتی ہے، اور تنہا ہے یا جماعت سے نماز پڑھنے والا ہے، یہ ہر مسلمان جو بالغ ہے، کہیں ہے، کسی کیفیت میں ہے، اس کے اوپر ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔
ہر ایک کے اوپر، حاجی غیر حاجی کوئی بھی ہو۔ تکبیرات تشریق کی حکمت کیا ہے؟ علماء نے لکھا اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ کی جب بڑائی اور عظمت بیان کرے گا، اس کے دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہوگی، تو ہم ان دنوں میں خوب اللہ کی بڑائی اور عظمت بیان کریں، اور یہ دن گزارنے کے بعد ذرا چیک بھی کریں کوئی عظمت میں اضافہ دل میں ہوا بھی کہ نہیں، کہ وہیں کے وہیں رہے۔ ساتھ ساتھ انسان اپنا تجزیہ بھی کرتا رہے، اپنا جائزہ لیتا رہے کہ بھئی اللہ کی نافرمانی چھوٹ رہی ہے کہ نہیں چھوٹ رہی، آخرت کی فکر پیدا ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ ساتھ ساتھ اپنا موازنہ کرے تو بہت ساری آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو کل یہ 23 نمازیں ہوا کرتی ہیں، جس کے بعد ہم نے یہ تکبیرات تشریق پڑھنی ہے۔ اس کے بعد مسائل سن لیجئے۔ یہ مرد کے لیے مناسب اونچی آواز سے پڑھنا، اور عورت کے لیے خاموشی کے ساتھ پڑھنا، آہستہ آواز میں پڑھنا چاہیے۔ فرض نماز پوری ہوتے ہی اس کو ایک دفعہ ادا کرنا ہے، 3 دفعہ نہیں، ایک دفعہ نماز پڑھ لی، سلام پھیر لیا، اب اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ایک دفعہ پڑھنا ہے۔ مردوں نے مناسب اونچی آواز سے اور عورتوں نے آہستہ آواز سے۔ اگر بھول گیا، نہ پڑھی، تو اب کیا ہوگا؟ اب توبہ استغفار کرے۔ انسان بھول گیا اور فوراً ہی یاد آ گیا، کوئی بات چیت نہیں کی تھی تو پھر تو ٹھیک ہے، فوراً پڑھ لے گا، لیکن اگر بھول گیا، بات چیت شروع کر دی اور 2 4 10 منٹ بعد، گھنٹے بعد یاد آئے، اوہو میں نے تو نہیں پڑھی، اب کیا کرے؟ اب یہ توبہ اور استغفار کرے کہ واجب اس سے چھوٹ گیا۔ اور امام جب نماز پڑھا رہا ہو، نماز پڑھ کے امام کو بھی چاہیے کہ وہ پڑھے، اور امام بھول گئے تو پیچھے والے پڑھ لیں، مطلب سب نے ہی پڑھنا ہے، امام نے بھی پڑھنا ہے اور مقتدی نے بھی پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد۔ اچھا جی، مثال کے طور پر 11 ذوالحجہ کی فجر کسی کی خدا نخواستہ قضا ہو گئی، اب وہ اٹھا 8 بجے، اوہ نماز قضا ہو گئی، اب کیا کروں؟ اب نماز ادا کرے گا۔ اب جب یہ نماز ادا کر رہا ہے انہی دنوں کی، اور انہی دنوں ایام تشریق کی نماز، اچھا ایام تشریق ہی کے ایام میں ادا کر رہا ہے قضا کو، تو یہ بھی پڑھے گا۔ جیسے فجر تھی نا 4:30 بجے، اس وقت تو نہیں پڑھ سکا، اب 8 بجے یا 9 بجے یہ فجر پڑھ رہا ہے، تو ابھی جب یہ پڑھ رہا ہے تو اس وقت یہ پھر ادا کرے گا۔ انہی دنوں میں، اگر انہی دنوں کی قضا نماز ادا کر رہا ہے، اگر کسی کی پچھلی زندگی کی قضا نمازیں باقی ہیں وہ ان دنوں میں بھی پڑھ رہا ہے، جیسے حق بعض لوگ ہر نماز کے ساتھ یا دن میں کوئی ترتیب ہوتی ہے کہ قضا نمازیں بھی پڑھنی ہیں، جو پچھلی قضا نمازیں ہیں زندگی کی وہ ان دنوں میں ادا کر رہا ہے، اس کے بعد نہیں، جو وقت کے حاضر نماز آتی جائے اس کے بعد، اور اگر کوئی نماز انہی ایام کی رہ گئی اور انہی ایام میں اس کو وہ لوٹا رہا ہے تو پھر وہ پڑھے گا۔ تو اس ترتیب کے ساتھ تکبیرات تشریق کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اس کے اندر کتنی خوبصورت بات ہے کہ یہ وہی دن ہوتے ہیں قریب کہ حجاج وہاں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اللہ کی بڑائی اور عظمت بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ انہی دنوں میں ساری دنیا میں جو مسلمان ہوتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک مشابہت مل جاتی ہے۔ اچھا، اسی طرح عشرہ ذوالحجہ کے اندر یہ جو 9 راتیں ہیں، والفجر ولیال عشر، یہ 10 کی 10 راتیں وہ ہیں جن کی قسمیں کھائی گئیں، اور یہ بہت، جس طرح شب قدر قیمتی رات ہوتی ہے، اسی طرح یہ راتیں قیمتی ہیں۔ لیکن جو 10ویں رات ہے بالخصوص، جسے ہم چاند رات بھی کہتے ہیں، عید الاضحیٰ کی رات، یہ اور زیادہ خصوصیت کے ساتھ اس کی برکتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے عیدین یعنی عید الفطر، عید الاضحیٰ کی راتوں میں اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کی خاطر عبادت کی، قیام کیا، کچھ ذکر وغیرہ کیا، نماز پڑھی، تہجد وغیرہ پڑھی، تو اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، یعنی قیامت کا دن۔ قیامت کے دن دلوں کی حیات کے لیے چاند راتوں کی عبادت۔ اس کے اندر ایک اور لطیف پوائنٹ کیا مل رہا ہے، قیامت کے دن صرف مسلمانوں کے دل زندہ ہوں گے، تو جو ان راتوں میں عبادت کرے گا اور اس کی برکت سے قیامت کے دن اس کا دل زندہ ہوگا، یعنی خاتمہ بالخیر نصیب ہوگا۔ کلمے پہ جائے گا، مسلمان مرے گا تو وہاں ہوگا نا، تو خاتمہ بالخیر کی بھی ایک خوبصورت بشارت مل رہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی فکر کریں اور خوب اہتمام کے ساتھ۔ اور ہوتا کیا ہے کہ بعض نوجوان بازاروں میں نکل جاتے ہیں مہندی کے نام سے گانے بجانے اور بے پردگی، بد نظری اور میوزک، پتہ نہیں کون کون سے گناہ۔ یہ وہ رات ہے جس دن اللہ قرب دینا چاہتے ہیں
بجائے قرب کے گناہ میں پڑ جائے تو زیادہ نقصان بھی ہوتا ہے۔ اور بعض ساری رات جانوروں میں ہی گزار دیتے ہیں، نمازیں تک قضا کر دیتے ہیں۔ قربانی کے جانور کو لانا، خیال رکھنا، وہ سب اچھی باتیں ہیں، لیکن باقی عبادات کے ساتھ ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 10ویں تاریخ کا جو دن ہے عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ عید کا معنی خوشی کے بھی ہیں اور عید کے معنی لوٹ کے آنے کے بھی ہیں۔ یہ خوشی کا بھی دن ہے اور بار بار لوٹ کے بھی آتا ہے۔ اب عید الاضحیٰ کے بارے میں چند باتیں سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ، جن میں سے بہت سارے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، تو دیکھا کہ یہ 2 دنوں میں نا، سال کے 2 دنوں میں خوب کھیل کود کرتے ہیں۔ پوچھا بھئی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی، جس طرح ہم یہ یومان 2 دن ایسے ہیں، یومان 2 کو کہتے ہیں، نہ 3 کو، نہ 4 کو، نہ 8 کو، کہ 2 دن ایسے ہیں کہ ہم اس میں اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے سے بہتر 2 دن عطا کر دیے ہیں۔ ایک فرمایا یوم الاضحیٰ اور دوسرا فرمایا ویوم الفطر۔ یہ 2 ہی عیدیں ہیں، دونوں ہی کے احکامات جو ہیں احادیث کے اندر موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ ان 2 دنوں کے بدلے میں تمہیں یہ 2 دن دیے گئے ہیں کہ تم یہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی جاری و ساری ہے، لیکن قربانی کی جو موجودہ اہمیت بتائی جاتی ہے وہ زیادہ خاص نسبت ہو گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ، ورنہ یہ قربانی ہر امت میں ہی رہی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کو اور مزید شان مل گئی۔ وہ واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، بس اسی واقعے کے اوپر جو ہے نا وہ بات کو انشاءاللہ پورا کر لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، مختلف آزمائشیں آتی رہیں، آگ میں جلنا پڑا، اس کے لیے بھی تیار ہو گئے، جو آزمائش آئی ہر آزمائش میں کامیاب ہوتے گئے۔ اللہ کی شان، اولاد کوئی نہیں تھی، خوب اللہ سے مانگتے تھے، پھر انہوں نے مانگا تھا ربی حبلی من الصالحین۔ کیا مانگا تھا؟ ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیکوکاروں میں سے نیک اولاد عطا فرمائیے۔ یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ صرف اولاد نہیں مانگنی چاہیے، نیک اولاد مانگنی چاہیے۔ اولاد کا ہونا ایک نعمت ہے اور اولاد کا نیک ہونا یہ اور بڑی نعمت ہے، تو نیک اولاد مانگنی چاہیے۔ ربی حبلی من الصالحین، انہوں نے دعا مانگی، بہرحال اللہ رب العزت نے قبول فرمائی اور ان کو بشارت دی، فبشرناہ بغلام حلیم، کہ آپ کو ایک حلیم بردبار بیٹے کی بشارت دی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پہ مختلف امتحانات آئے۔ جب یہ امتحان آیا کہ بیٹے کو اور بیوی کو چھوڑ کے جانا ہے مکہ مکرمہ، عند بیتک المحرم، چھوڑ کے چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام تو وہاں نہیں رہے، دور رہے، کبھی کبھی آتے۔ پھر جب یہ بچہ بڑا ہو گیا، فلما بلغ معہ السعی، جب یہ بچہ بڑا ہو گیا، معہ السعی، باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا۔ ایک ہوتا ہے نا چھوٹے عمر کے اندر تربیت اور اس کی مشقتیں اٹھانا، یہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے، لیکن جب ایک امید ہونے لگتی ہے باپ کو کہ اب وہ پرانے جو چھوٹے بچپن کے مسائل تھے وہ پورے ہو گئے، اب یہ میرا سہارا بنے گا، اب یہ میرے ساتھ آیا جایا کرے گا۔ فلما بلغ معہ السعی، جب یہ معہ السعی والی بات آئی، بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بالغ ہو چکے تھے، بعض کہتے ہیں 13 سال کے تھے اسماعیل علیہ السلام جس وقت یہ معاملہ پیش آیا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو خاص واضح حکم نہیں ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام آتے کہتے کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کیجئے، ایسا نہیں تھا۔ خواب انہوں نے ایک دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ اگر وہ چاہتے تو خواب میں کوئی تعویل نکال سکتے تھے، لیکن کوئی تعویل نہیں نکالی، کیونکہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی کا خواب اللہ کا حکم ہی ہوتا ہے، وہی ہی ہوتا ہے، تو فوری طور پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد کتابوں میں اس طرح سے باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جب وہ تیار ہو گئے تو ایک دن اپنی بیوی کو کہا کہ بھئی اسماعیل کو تیار کر دو، کسی بڑے کی ملاقات کے لیے جانا ہے۔ انہوں نے تیار کر دیا، جیسے ہوتا ہے بھئی کپڑے پہنا دیے، اچھے تیل لگا دیا، کنگھی وغیرہ کر دی، چل پڑے۔ اتنے میں شیطان کو بھی نا پریشانی ہوئی، وہ آیا بی بی ہاجرہ کے پاس، کہنے لگا پتہ ہے بیٹا کہاں گیا باپ کے ساتھ؟ انہوں نے کہا بڑے کی ملاقات کے لیے جانا ہے؟ کہا نہیں، ملاقات کوئی نہیں، آج ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں گے۔ اب یہ شیطان ایک بوڑھے کے روپ میں آیا تھا،
اماں ہاجرہ نے فرمایا اے بوڑھے تیری مت ماری گئی ہے، کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو شیطان نے کہا ہاں اللہ کا حکم ایسا ہے۔ اماں ہاجرہ نے کیا فرمایا؟ اچھا اللہ کا اگر حکم ایسا ہے تو میں خود بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں اس کا داؤ نہیں چلا۔ اب یہ اسماعیل علیہ السلام کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہ ابو کے ساتھ جا رہا ہوں، کسی بڑے سے ملنے جانا ہے۔ کہ نہیں ملاقات کوئی نہیں، آج تو تمہیں ذبح کیا جائے گا۔ کہا تیری مت ماری گئی ہے، کوئی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا اللہ کا حکم ایسا ہے۔ اچھا اللہ کا حکم ایسا ہے، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھا یہاں بھی دال نہیں گلی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا، راستہ روکنے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بھی کیا بات ہے؟ میں نے کہا دیکھو تم بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہو، حابیل اور قابیل کا واقعہ یاد ہے؟ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا اور آج تک اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ اگر تم نے بھی اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام پہچان گئے کہ شیطان ہے۔ فرمایا کہ لگتا ہے تو مردود شیطان ہے، میرے راستے سے ہٹ۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا نفسانی خواہش کی وجہ سے، میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں رحمانی حکم کی وجہ سے۔ کیا نسبت ہے دونوں میں؟ اور راستہ روک کے کھڑا ہو گیا، کنکریاں ماری، پھر راستہ روک کے کھڑا ہوا، پھر ماری، پھر تیسری جگہ راستہ روک کے کھڑا ہوا، پھر ماری۔ یہ جو حج پہ لوگ جاتے ہیں اور تینوں جمرات کے اوپر کنکریاں مارتے ہیں، یہ اسی واقعے کی یاد ہے۔ اب تو خیر راستے بہت کھل گئے، چوڑے ہو گئے۔ پہلے پہاڑیاں زیادہ بڑی تھیں، راستے تھوڑے تھے، تنگ درہ تھا۔ جب وہاں سے وہ گزرے، تنگ درے سے نکل کے کھڑی اوپن جگہ پر آئے۔ اب اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا ابا جان ہم نے کہاں جانا ہے، کس سے ملاقات ہے، کیا؟ ہاں وہاں جا کے ایک جگہ پہ پہنچ کے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری فانظر ماذا تری، کہا کہ میرا بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتاؤ تمہاری اس میں کیا رائے ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں یا یہ مراد نہیں تھی کہ بیٹا منع کر دے گا تو واپس چلے جائیں گے، نہیں، وہ تو چھری لے کے پوری تیاریوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ مراد کیا تھی؟ علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء کی ایک عادت ہے کہ وہ کوئی بھی کام کرنے لگیں اس میں جتنا بھی ممکن ہو سہولت والا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ بھئی بیٹا راضی ہو تو یہ کام آسان ہو جائے گا، راضی نہیں ہوگا تو مشکل ہوگی، اور اگر راضی نہیں ہوگا تو اس کی ذہن سازی کر کے راضی کیا جا سکتا ہے تاکہ کہ اللہ کا حکم آسانی سے پورا ہو جائے۔ تو جیسے ہی انہوں نے کہا فانظر ماذا تری، بیٹا تیری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ یا ابتی، اے پیارے ابا جان، افعل ما تؤمر، آپ وہ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ تعالی آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب یہاں ذرا غور کریں، کئی باتیں ہیں۔ ایک تو اسماعیل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا ابتی افعل ما تؤمر، آپ وہ کر لیجئے جس کا آپ کو حکم ہوا۔ یعنی بچہ چھوٹی عمر میں بھی یہ جانتا ہے کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، ذہین بھی ہے اور علم بھی ہے، ذہانت بھی ہے اس جواب میں اور علم بھی ہے۔ اور کیا کہا؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ انشاءاللہ تعالی آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس میں ادب کتنا ہے اور تواضع کتنا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہاں میں بالکل تیار ہوں، من الصابرین، بہت سارے صبر کرنے والے ہیں ان میں سے میں بھی ایک ہوں، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ یہ نہیں کہا ضرور میں بالکل تیار ہوں آئیے، یہ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن اس کے اندر کہیں فخر، کوئی تکبر، کوئی بہت ہی زیادہ اپنے اوپر خود اعتمادی، یہ چیزیں ظاہر ہو سکتی تھیں۔ علماء نے فرمایا انسان کو کسی بھی معاملے میں اپنے اوپر کتنا ہی خود اعتماد وہ کیوں نہ ہو، بلند بانگ دعوے نہ کرے، عاجزی کے ساتھ ہی رہے، اور انشاءاللہ کے لفظ کو شامل رکھا جائے اور تواضع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے، اللہ پہ بھروسہ رکھا جائے۔ یہ چند پوائنٹ یہاں سے ملے۔ آگے کیا ہے قرآن میں؟ فلما اسلما، جب دونوں تل گئے، جب دونوں جھک گئے کہ اب ہم نے ایک نے ذبح کرنا ہے اور ایک نے ذبح ہونا ہے، دونوں تل گئے۔ فلما اسلما وتلہ الجبین، اللہ اکبر کبیرہ۔ بعض تاریخی اور تفسیری روایتوں میں اس طرح کی بات بھی ملتی ہے کہ جس اسماعیل علیہ السلام سے بات ہو گئی وہ تیار تھے، تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان آپ مجھے اچھی طریقے سے باندھ دیجئے تاکہ میں زیادہ تڑپ نہ سکوں، اور میری قمیض اتار کے میری امی کو دے دیجئے گا اور جا کے بتا دیجئے گا کہ آپ کا بیٹا اللہ کے نام پہ قربان ہو چکا۔
ابا جان مجھے اچھے طریقے سے باندھ دیجئے تاکہ میں زیادہ ہل نہ سکوں، موت کی تکلیف بڑی سخت ہوا کرتی ہے۔ بات تو سنیں، سوچے ذرا، اکلوتا بیٹا ہو اور عمر کا یہ حصہ ہو، اس وقت اکلوتے بیٹے کی زبان سے یہ باتیں سن کر ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کتنی جو ہے نا وہ کیفیت پیدا ہوئی ہوگی، اسے کون بتا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا تم اللہ کا حکم پورا کرنے میں میرے کتنے مددگار ہو، میرے کتنے معین ہو، اور اپنے بیٹے کو پرنم آنکھوں کے ساتھ بوسہ دیا اور پھر ان کو باندھ بھی دیا۔ بعض مفسرین کے مطابق جب وہ ذبح کرنے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ لٹا دیا، اب چھری چلا رہے ہیں، چھری چل نہیں رہی، چھری چلا رہے ہیں، چھری چل نہیں رہی، تو بیٹے نے کہا اسماعیل علیہ السلام نے کہ ابا جان آپ مجھے الٹا کر دیجئے۔ سیدھا تھا نا کہ آپ مجھے الٹا کر دیجئے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ جب چھری چلانے لگتے ہیں تو میں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوں تو چھری آپ سے چل نہیں رہی، آپ مجھے الٹا کر دیجئے، اور موت بڑی سخت ہے، مجھے بھی چھری دیکھ کے بڑی ایک کیفیت ہوتی ہے، تو مجھے آپ رخ کو میرا بدل دیجئے اور پھر ذبح کیجئے۔ اللہ کی شان، جب اس کے بعد انہوں نے چھری چلائی، چھری تو چل گئی لیکن اللہ رب العزت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور جنت سے ایک جو مینڈا آیا تھا جبرائیل علیہ السلام جسے لے کر آئے تھے، وہ ذبح ہو گیا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، کہ انہوں نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ خواب میں اتنا ہی تھا کہ ذبح کر رہے ہیں، یہ نہیں تھا کہ ذبح کر چکے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، اللہ خود فرماتے ہیں بہت بڑی آزمائش تھی۔ جب کوئی بھی پیپر ہو نا تو سب بچے یہی کہتے ہیں بڑا مشکل پیپر تھا، بڑا مشکل پیپر تھا۔ مزہ تو تب ہے امتحان لینے والا کہ ہاں بڑا مشکل پیپر تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ ان کے بدلے میں دے دیا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم مخلصین کو ایسا ہی بدلہ عطا کیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قربانی مانگتے ہیں لیکن لیتے نہیں ہیں۔ بندہ اپنے آپ کو تیار کر دے، پیش کر دے، امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت تو دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ قربانی ایک بہت بڑا سبق ہے، اس کو اللہ نے آخرت قیامت تک کے لیے جاری کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے بھی اس عمل کو کیا، اور یہ عمل آج بھی جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک جاری ساری رہے گا۔ قربانی میں نیت کیا ہونی چاہیے؟ ہماری نیت تو یہ ہونی چاہیے اللہ اگر آپ ہمیں یہ کہتے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو، اللہ ہم اس کے لیے بھی تیار۔ نیت تو یہ ہونی چاہیے۔ اللہ اگر آپ یہ کہتے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو تو اللہ میں تو اس کے لیے بھی تیار تھا، آپ نے تو مہربانی فرما دی، ایک جانور کا حصہ یا جانور جو چند ہزار میں مل جاتا ہے میرے لیے آسانی کر دی۔ اور قربانی کی اصل روح یہ ہے کہ مسلمان دل میں اللہ کی محبت کو بڑھائیں اور اللہ کی محبت میں آ کر نفسانی شیطانی وساوس سے جان چھڑائیں اور حرام خواہشات کو ذبح کر دیں۔ جب جانور ذبح ہونے لگے تو قربانی کی روح کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اور نفسانی خواہشات کو ذبح کر دیا جائے، پھر انشاءاللہ العزیز آسانی ہوگی۔ قربانی کے معاملے میں چند باتیں موٹی موٹی سن لیجئے۔ جو بھی صاحب استطاعت ہیں ان پر قربانی کرنا واجب ہے۔ ایک بکرا کریں یا گائے یا اونٹ میں سے ایک حصہ ڈالیں، تو کسی طریقے سے بھی اس کا اہتمام کریں۔ ہمارے یہاں بھی الحمدللہ الکحف ایجوکیشنل ٹرسٹ کی طرف سے لاہور میں، کراچی میں، چترال میں اور گجرانوالہ میں اجتماعی قربانی کا بھی نظم ہے، جو بھی کرنا چاہے شریک ہو سکتا ہے۔ چترال میں 6,000 روپے کا حصہ ہے اور باقی جگہ 14,000 روپے کا حصہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جھنگ میں حضرت جی کے ہاں ماد الفقیر میں بھی قربانی کا اجتماعی قربانی کا نظم ہے، وہاں بکرے کا بھی ہے اور گائے کا بھی ہے۔ گائے کا جو ان کا حصہ ہے وہ 12,000 روپے کا ہے، بکرے کا غالباً 22,000 یا 24,000 ہے۔ جو وہاں کرنا چاہے وہاں بھی کر سکتا ہے، تو ان کے پاس باقاعدہ ایک کولڈ اسٹوریج بھی ہے، تو قربانی کا گوشت ذبح کر کے اس میں رکھ دیتے ہیں اور پھر وہ طلباء کے لیے ساتھ ساتھ استعمال ہوتا رہتا ہے۔ تو بہرحال اس کی کوشش کر لینی چاہیے۔ کسی کو کیلکولیٹر ہے؟ ہاں 14,000 کو 365 میں تقسیم کریں، 40 روپے روز بنتے ہیں۔ 40 روپے روز اگر لگائیں تو 14,000، اور اگر
12,000 کا حساب لگائیں تو اور نیچے آ جائے گا حساب. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو سگریٹ پہ اور دوسری چیزوں پہ 40 سے زیادہ خرچ کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں فکر کرنے کی بہت ضرورت ہے. جو لوگ حج پہ گئے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ جو حج کی قربانی ہے دم شکرانہ، وہ تو وہاں انہوں نے حدود حرم میں ادا کرنی ہی ہے. جو حج تمتع رج قران کرتے ہیں وہ تو انہوں نے وہاں کرنی ہے، لیکن وہ ایک قربانی اپنے ملک میں بھی کریں جو مال کی وجہ سے ہے. تو اس کے لیے فکر کرنی چاہیے اور حاجیوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ 2 ہی قربانی کریں تاکہ ہر قسم کی احتیاط ہو جائے اور تقوی بھی ہو جائے اور اللہ کا قرب بھی مل جائے. اس میں آسانی بھی ہے اور قبولیت بھی زیادہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اچھا، ایک اعلان اور بھی ہے. اس آنے والی اتوار کو، آج تو بدھ ہے نا، اتوار والے دن انشاءاللہ یہیں پہ بیان ہوگا حضرت مولانا الیاس گھومن صاحب کا. سرگودا سے انشاءاللہ تشریف لائیں گے. 5:10 پر عصر کی نماز ہوگی یہاں پہ. کتنے بجے؟ 5:10 پہ. اور 6:15 یا 20 پہ دعا کرا کے تشریف لے جائیں گے. مغرب وہ یہاں نہیں پڑھیں گے. تقریباً 6:25 6:30 آپ سمجھیں وہ تشریف لے جائیں گے. تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ ذرا کہتے ہیں کہ آخری حصے میں شریک ہو جائیں، تو آخری حصے میں وہ تو نہیں ملیں گے. تو 5:10 پہ بیان نماز ہوگی جماعت، اور انشاءاللہ 6:15 6:20 پہ انشاءاللہ وہ مکمل کر کے تشریف لے جائیں گے. تو اس کے لیے بھی کوشش کر لیں، خود بھی آئیں اور اوروں کو بھی لے کر آئیں. اب آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے. یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی النبی الأمی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. اللہ سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ اپنی رحمتوں کی پشتناہی نصیب فرما. رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما. حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما. بے حیائی سے محفوظ فرما. رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری باتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما. رب کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما. یا الہ العالمین ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما. حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک وکار فرما. والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا. اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما. رب کریم جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں قدر دان رشتے عطا فرما.
والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما رب کریم، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما رب کریم، پوری امت کی حفاظت فرما رب کریم، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ تو ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد مدارس مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوشش کرنے والوں کی حفاظت فرما رب کریم، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ، بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم۔